Thank you very much, Wasi, for talking to us. It's an absolute pleasure. اور مجھے بڑی خوشی ہے اور میں آپ کا بہت تھینک یو بھی بولتی ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اتنی جلدی آپ ریڈی بھی ہوئے. تو آپ یو آر گوئنگ ٹو ورک ایز اے اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر کاکڑ صاحب ان دا انٹرم سیٹ اپ. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوئیں گی ایز اے اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر؟ جی سب سے پہلے شکریہ. میرے لیے بھی بڑی خوشی کا مقام ہے. تھینک یو سو مچ. اور دیکھیے جو مجھے بنیادی ذمہ داری جو میں نے قبول کی ہے وہ ہے ٹورزم کے حوالے سے. میرا جو پورٹ فولیو ہے وہ اسٹیٹ منسٹر کے طور پہ ایک یعنی کہ ٹورزم جو ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور الیکشن تک کے جو معاملات ہیں وہ دیکھنے ہیں. اور اس دوران میں جتنا بھی عرصہ ہے اس کے اندر جو بھی آپ ایسی چیزیں یا ایسی پالیسیز جو جن کی آپ بنیاد رکھ سکیں یا جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ٹورزم کے حوالے سے, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی پاکستان کا تعارف جو ہے, میں نامناسب بات لگے گی کہ پہلے لوگوں نے کرانے کی کوشش نہیں کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے بھی اس حوالے سے کام کیا ہے. ایون جو صاحب کا حکومتیں رہی ہیں انہوں نے بھی کام کیا ہے. مگر آپ جانتی ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے بہت مختلف طرح کے چیلنجز جو ہے وہ ہمیشہ درپیش رہے ہیں, کیونکہ ٹورزم جو ہے وہ متقاضی ہوتا ہے خاص طرح کے حالات کا, خاص طرح کے کلچر اور خاص طرح کے جو لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ رہا ہے اس نے میرے خیال میں بہت ڈسٹرب کیا ہے ہمارے ٹورزم کو. حالانکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ جیسے حکیم سعید مرحوم کی مجھے ایک بات بہت یاد آتی ہے اور میں اکثر رپورٹ بھی کرتا ہوں اپنے پروگرامز میں بھی اس ذمہ داری سے پہلے بھی, کہ پاکستان مثل سورہ رحمان, کہ سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر باری تعالیٰ نے کیا ہے وہ تمام کی تمام آپ کو بدرجہ اتم پاکستان میں ملتی ہیں. اور آپ دیکھیے مہر گڑھ کی تہذیب ہے, لوگ 2-3 ہزار آپ رومنس کو دیکھ لیں, آپ ایون ایجپشنز کو اگر آپ دیکھیے تو 5000 سال کی آپ کو تاریخ جو ہے تقریباً دستیاب تاریخ جو ہے وہ ملتی ہے. میں اور آپ جس خطے کے باسی ہیں, یہ جو مادر وطن ہے ہماری 8-9 ہزار سال کی, بلکہ کچھ کا تو خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ سال کی جو قدیم تہذیب ہے مہر گڑھ کی تہذیب ہے. یہ ہڑپا جو ہے آپ اس کو دیکھیے, آپ موہنجو دڑو کو دیکھیے. ٹیکسلا میں پہلی یونیورسٹی جو ہے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی, اب سے کچھ 27-28 برس. لوگ لائسیوم کو جانتے ہیں, لوگ سوکریٹیز اور ارسطو کو جانتے ہیں, مگر ٹیکسلا کو اس طرح سے ہم مارکیٹ نہیں کر سکے, لوگوں تک نہیں پہنچا سکے. بدھ مذہب کا یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. سکھ مذہب کا آپ دیکھیے بہت بڑا حصہ, ایون جو ہندو برادری ہے ان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو پاکستان تو بہت ہی رچ ہے. پاکستان کی جو ٹورزم کے حوالے سے جو خصوصیات ہیں تو سارا پروگرام جو ہے وہ اسی میں بیچ جائے گا, مگر میری بنیادی ذمہ داری یہی ہے. جی اچھا, آپ جو ہیں وسیع, آپ تو شاعر ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, رائٹر ہیں, تو آپ کو جس وقت یہ گورنمنٹ کا جاب آفر ہوا تو آپ کو ایسا نہیں لگا کہ میں تو میرے لیے تو بڑا چیلنج بن جائے گا, میں تو کیسے یہ کروں گا, کیونکہ جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے نا وہ تو بے باک ہوتا ہے, وہ تو ڈرتا نہیں ہے. تو آپ کو کیسے یہ پھر آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں بھی گورنمنٹ کی جاب کیسے کروں گا, یہاں پہ تو مجھے جی حضوری کرنی پڑے گی؟ نہیں میں جی حضوری کر کے لایا گیا ہوں جی, میں جی حضوری کیوں کروں گا پہلی بات تو یہ ہے. اور میں تو اس طرح کی کوئی جاب میں تو نہیں آیا کہ مجھے کچھ جی حضوری کرنے, بٹ وہ پراپر گورنمنٹ کے سسٹم میں ہوتے ہیں. ان میں بھی بڑے بڑے شاندار ہمارے دوست ہیں. میں مرظفر اللہ صاحب کو جانتا ہوں, میں اظہار الحق صاحب کو جانتا ہوں, میرے اپنے جو قبیلے کے لوگ ہیں جو شاعر بھی تھے اور بڑے بڑے نامور بیوروکریٹس ہیں, اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے یعنی کہ اپ رائٹ رہ کے انہوں نے جابس کی ہیں, اپنی ذمہ داری کی ہے, اور ود ان دا فریم آف جو لا اینڈ جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے. جب آپ قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں, اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں, تو جی حضوری کی آپ کو ضرورت نہیں رہ جاتی. جی حضوری کی ضرورت آپ کو تبھی پیش آتی ہے جب آپ کے کسی بھی نوعیت کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں, یا آپ اپنے کام میں ویک ہوں, یا وہ یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پراپر جن کا کریئر ہوتا ہے. اور ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ہے یہ, اور ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, اور یہ کسی کی بھی گورنمنٹ نہیں ہے, یہ سب کی گورنمنٹ ہے, یہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے. دیکھیں نا اس کا تو یعنی کہ نون لیگ سے
पीपल्स पार्टी से, ANP से, MQM से, PTI से, किसी से कोई इस तरह से ताल्लुक नहीं है कि भी किसी की भी गवर्नमेंट नहीं है। और लाजिम बात है कि एक सिस्टम के तहत अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो मिलकर इंटरिम सेटअप जो है उसको सामने लेके आते हैं। वो इंटरिम सेटअप जो है वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आप के जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं और आप लोग बैठ के कुछ डिस्कशंस भी कर रहे हैं, तो आपके बीच में क्या डिस्कशंस हुई हैं? कौन सी ऐसी 5 बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट सोचती है कि ये तो हमको ज़रूरी करके जाना चाहिए, वी मस्ट डू यहाँ तक सुना कि कौन सी 5 बड़ी चीज़ें हैं? जी, कौन सी 5 बड़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने आपस में भी डिस्कस की हैं, जो आप लोग जो हैं सोचते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट करके ज़रूर जाए ये चीज़ें? इकोनॉमी है वो इस कदर पेचीदा है, इस कदर कॉम्प्लेक्स है ये सारा सिस्टम कि 1 घंटे के अंदर आपका मुल्क जो है, अगर आप गलत डिसीजन लेंगे या ठीक डिसीजन नहीं लेंगे या टाइमली डिसीजन नहीं लेंगे या उस टाइमली डिसीजन को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तो आप जानती हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट कहीं से कहीं चली जाती है, चीजें अथल पथल हो जाती हैं। तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की मैंने जो महसूस किया अपनी, चूंकि मेरी मिनिस्ट्री के हवाले से अभी उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकायदा यानी कि मुझे भी कुछ दिन दिए गए हैं, मैं जरा पूरे मामले को समझूंगा और देखूंगा कि इस 5-6 महीने के अंदर 5-6 महीने में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो ये बात आ रही है डिलिमिटेशंस के हवाले से, अदरवाइज तो आज भी आते हैं, हम सब जानते हैं कि 90 डेज की बात होती है। तो जब जितने भी अरसा है वो 3 महीने हैं, वो 3.5 महीने हैं, जब भी इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है, डेट्स आती हैं इलेक्शन की और जितना भी बहरहाल वक्त है, तो उसके अंदर जो चीजें मेरी मिनिस्ट्री के हवाले से है वो मैं 1 आध दिन में ब्रीफिंग जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर को दूंगा। उस हवाले से फिर जो उनकी हिदायत होंगी उसके ऊपर रहते हुए जो मेरे समझ में चीजें आएंगी वो भी मैं उनके गोश गुजार कर दूंगा। दूसरी चीजें आपने कही, मैं चूंकि उस वक्त लाजिम बात है कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मौजूद था, तो मैंने महसूस किया कि प्राइम मिनिस्टर की जो बहुत जो कंसर्न था वो इकोनॉमी के हवाले से है। और खास तौर पे फिर आपने देखा कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिस दिन उन्होंने ओथ लिया है उससे 1 आध दिन आगे या पहले जो जड़ा वाला वाकया हुआ था, उस हवाले से बहुत ही यानी कि वो कंसर्न थे और बहुत ही उनको मैंने महसूस किया कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहैसियत इंसान, उनको बहुत तकलीफ थी उस सारे वाकये की, बहुत कंसर्न था। और किसी भी एक यानी कि एक जिम्मेदार हेड ऑफ द स्टेट की हैसियत से उनकी यही हिदायत थी कि हर पाकिस्तानी को यानी कि बिल्कुल जो पूरा हक हासिल है कि वो अपनी यानी उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी जो है वो अकीदे से, मसलक से और जो भी उसकी आइडियोलॉजी है उससे बालातर वो स्टेट की जिम्मेदारी है। तो ये कुछ चीजें जो है जो मैंने पहली मीटिंग में महसूस की, मगर खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो जरूर उनके पेश नजर जो मैं महसूस किया, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से भी, फिर फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी आप जानती हैं कि जो कुछ खित्ते में हो रहा है, बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं, बहुत सारी कुछ कुव्वतें करीब आ रही हैं, कुछ को दूर जा रही हैं। तो फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से भी मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पर हिदायत की जलील साहब को। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है कि 90 डेज में शायद इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे, आपको पता ही है कि PTI और PPP दोनों ने कहा है कि दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो 90 डेज के अंदर ही होना चाहिए और ये जो है डिलिमिटेशन का जो मसला है वो इलेक्शंस को नहीं उसको रोकना चाहिए। तो इस सिलसिले में क्या बात हुई आप लोगों की कि क्या होने चाहिए या उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकती है आपकी इंटरिम गवर्नमेंट? जी देखिए, मैं गुजारिश करूँ, एक तो चूंकि ये नाजुक मामला है, मैं फिर दोहरा दूं कि मैंने बिल्कुल आपसे जो बात की वो यही कही कि इस वक्त जो डिलिमिटेशंस के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि शायद डिलिमिटेशन के बायस कुछ अरसा इलेक्शन जो है अब वो 10 दिन आगे जाते हैं, 20 दिन आगे जाते हैं। मैं इस हवाले से कुछ भी ये नहीं कह सकता। और एक आम शहरी की हैसियत से, आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं भी यही समझता हूँ कि भाई जो मजहबों के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। अब उसके अंदर ये डिलिमिटेशन का जो मामला है, आप जानती हैं कि तो सबका अदवार में जो सबका गवर्नमेंट है उनके सामने भी, उनके भी पेश नजर था, वो भी इससे बखूबी आगाह थे और इसका मुनासिब जवाब जो है, और इलेक्शन कमीशन आप जानती हैं कि खुद मुख्तार इदारा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये काम करे। अलबत्ता एक सवाल जो मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है तो गालिबन उस वक्त या ये सवाल हुआ या खुद प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बात
بات کی کہ لازم بات ہے کہ بھئی جو بھی فیسیلیٹیشن ہے پرائم منسٹر آفس سے اور جو بھی یعنی کہ گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوگی وہ بھرپور سپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دی جائے گی، مگر الیکشن کرانا تو بہرحال الیکشن کمیشن کا کام ہے. جی اچھا وسیع، ابھی آپ نے چونکہ اپنی بات میں ذکر ہی کر دیا جڑاں والا کے قصے کا، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس سے میرا ایک کویشچن بنتا ہے. دیکھیں ہم سارے مسلمان جو ہیں ان کرسچن کنٹریز میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہم کو ہیومن رائٹس بھی یاد آ جاتے ہیں اور اپنے رائٹس بھی یاد آ جاتے ہیں، اور ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. پاکستان کے بانی جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بھئی جو پہلی ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں اسپیچ تھی کہ بھئی کوئی کاسٹ کریڈ کے اوپر آپ کا جو ہے وہ زور زبردستی اسٹیٹ کی نہیں ہے، آپ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ ماسک اینڈ ایوری ویئر. اور ہم جو ہیں مائنورٹیز کے ساتھ، ویسے تو ہندوستان میں اگر مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو بڑے شور مچاتے ہیں، اور اپنے ملک میں ہم نے مائنورٹیز کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا. ہماری گورنمنٹ میں بھی زیادہ مائنورٹیز کے بندے نظر نہیں آتے ہیں. تو اس طرح یہ جو بڑی ایک ڈائیورس سوسائٹی بنتی ہے جب آپ مائنورٹیز کو دیتے ہیں، تو میں اب آپ سے ایز اے شاعر، ایز این انٹلیکچوئل پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر کوئی ہمارے اداروں کی نظر ہے؟ اس کو روکنے کے لیے کچھ جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ احمدی جو مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی بڑی دنیا ساری میں ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے. تو کیا گورنمنٹ کا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور آپ انٹلیکچوئلز جو ہیں اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور جو میرے آقا عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہی اسی طریقے سے زندگی کو دیکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقلیتوں کا لفظ ہے یہ بھی اس کی بھی مجھے تو لگتا ہے کہ سب پاکستانی جو ہیں وہ برابر ہیں. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں، عقائد کی بات کرتے ہیں، عقائد کی جس تقریر کی بات ہوتی ہے یا اقبال کی جس ویژن کی بات ہوتی ہے، عقائد کی جس ویژن کی بات ہوتی ہے، اس کی بنیاد بھی ہمارے آقا عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو بڑی واضح تعلیمات ہیں، اور جس کو میں ایک تاریخ کے، ایک دین کے تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں ایسے بے شمار واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ جو ہمیں ریاست مدینہ میں، جو حقیقی ریاست مدینہ جس کا خواب یعنی کہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ دیکھتی ہے، لیکن ریاست مدینہ جیسی ریاست تو اس کی تو خاک پا بھی نہیں ہو سکتی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی دیانتداری سے کوشش تو سب کے سب کرے نا جی. تو اس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں. آپ کے پروگرام کا دامن شاید اتنا اس وقت وسیع نہیں ہوگا وقت کا کہ میں وہ بیان کر سکوں، جس کے اندر عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت ذمی کہلاتے تھے، یعنی کہ جو جن کا عقیدہ جو تھا وہ مسلم عقیدہ نہیں تھا، ان کی تمام تر ذمہ داری جو تھی ان کی حفاظت کی، ان کی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے جو بھی یعنی کہ ان کی عبادت گاہیں، انتہا جو ہے، انتہا تو یہ ہے نا کہ جو قرآن جو بالکل بنیاد ہے یعنی کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یعنی کہ کسی بھی دوسرے کے مذہب کے حوالے سے ان کے جو بھی خدا ہیں وہ جس کو بھی مانتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے قرآن کی آیت کا کہ اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، تاکہ وہ بھی آپ کے یعنی کہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس کا احترام کریں. پھر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو یہ تو بھرا پڑا ہے، اور یہی تعلیمات ہے جس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جو بالکل یعنی کہ ہمارا جو انٹیلیجنسیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایسے ہی سوچتا ہے. چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز سے نپٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز کے حوالے سے بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ لازمی بات ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں. کسی بھی سطح پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو یعنی کہ انڈورس کرنا اور اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلیں اور اس کا دل جو ہے وہ نہ دکھے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. مگر میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری عادت ہے، ہم اپنے ملک کو، اپنے آپ کو ہم بہت زیادہ متون کرتے ہیں ہر معاملے میں. یعنی کہ ہم تو دیکھیے نا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمارے وسائل بہت کم ہیں، ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہماری اکانومی بہت خراب ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کو وسائل بھی ہوتے ہیں، آپ کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بھی. مثال کے طور پہ
آپ جن ممالک میں رہ رہی ہیں وہاں پہ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی کہ ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگر میرے پاس نہیں ہے، مگر میں اپنی بات سمجھانے شاید سمجھا پاؤں کہ اگر 2000 آدمی کے لیے فرض کر لیجیے 200 پولیس والا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں 2 لاکھ آدمی کے لیے 200 پولیس والا ہوتا ہے. ایک تو یہ اس کا اینگل ہے. دوسرے وہ تعلیم جو انسانوں کو انسانوں سے محبت کرنا سکھاتی ہے. 2.5-3 کروڑ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے اور اس کی بھی بے شمار وجوہات ہیں. میں جاؤں گا تو پھر بہت سارے خارجہ امور ہیں جو اس کی بنیاد ہے ہماری مسائل کی، ہماری غربت کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بھی چیز مگر اس کے باوجود بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. مگر آپ جانتی ہیں کہ نیوزی لینڈ میں بھی یہ واقعات ہوئے، آپ کینیڈا میں کتنے سارے واقعات ہوئے، مساجد میں واقعات ہوئے، راہ چلتے راہگیروں کو ابھی مسلمانوں کو وہاں پر یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ روندا گیا ہے. یا آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتی. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، یہی سوال اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بہت امن ہے؟ تو ظاہر تو ہے یقیناً، اور اس امن کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے، مگر اس قسم کے واقعات وہاں پہ بھی ہیں. اور انڈیا کا تو حال ہی آپ جانتی ہیں کہ بہت ہی یعنی کہ ہمارے ہاں جو ہے ہم تو اس پہ بھی یقیناً میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ یہ شدید رنج کی بات ہے بحیثیت پاکستانی کے. میں چونکہ اس گورنمنٹ کا انٹرم گورنمنٹ کا حصہ ہوں، اس کی حیثیت سے بھی یہ شرمندگی کا بھی مقام ہے، یہ افسوس کا بھی مقام ہے، یہ تکلیف کا بھی مقام ہے. یہ میرے عقیدے پہ بھی وہ ہے، چونکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرا تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ہم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. بیوی مریم کی جتنی تعظیم ہے تو ہمارا تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا. تو میرے تو دین کی بھی یعنی کہ یہ تقاضا ہے، میرا دینی تقاضا ہے اس کی حفاظت کرنا اپنے ان تمام مسیحی بھائیوں کی، اور ایک یعنی کہ ریاست کی ایک اس وقت اس کی حیثیت سے بھی اور ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بھی تو بالکل کلیئر ہو گیا. مگر یہ سب کچھ دنیا میں بھی اپنی اپنی جگہ پر یہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. اور جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں کنڈیم کر کے، جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بلا وجہ تنقید کرنے کے بجائے یا بالکل ہی تختہ مشق بنا لینے کے بجائے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہو. اگر واقعی دنیا انسانیت سے محبت کرتی ہے تو ان اسباب پر توجہ دے جن اسباب کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان اسباب پر توجہ دیں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی یقیناً شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں. اوور دا ایئرز جو اس ملک کے اندر آپ نے جو انٹالرنس اور فنیٹسزم جو دیکھا ہے، اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے قابو پہ پایا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ دس از مائی ایبسلیوٹلی لاسٹ کوسچن. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں دیکھیے تعلیم جو ہے نا وہ بنیادی چیز ہے. جب آپ کسی بھی قوم کو تعلیم سے روشناس کریں گے اور ان کے بچوں کو آپ تعلیم دیں گے، آپ تربیت دیں گے، تو یہی ایک چیز ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ٹالرنس لے کے آتی ہے، برداشت لے کے آتی ہے. نصاب کے اندر آپ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی کام ہوا، مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین میں کوئی یعنی کہ اب اس لیے نہیں ہے کہ جوابی طور پہ میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو بھی یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے، جب آپ دیکھیے مختلف ممالک کو آپ جن ممالک میں رہتی ہیں، ممالک میں جب آپ کے ہاں کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ان کے لیے پورا معاشرہ جو ہے وہ بعض اوقات اس غلطی کو اون کرتا ہے. آپ کے یہاں جو فلسفی ہے لا کی، میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، مجھے یہ بات بہت پسند ہے، اس لیے کہ معاشرہ یہ سمجھتا ہے آپ کا کہ آپ نے اور آپ کے معاشرے نے کہیں کوئی کمی کوتاہی کی ہے جس کی وجہ سے کسی شخص سے کوئی غلطی ہوئی ہے. سو آپ جب اس کو سزا دیتے ہیں تو آپ سارے عوامل کو دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی جو عالمی برادری ہے اس کو غور کرنا چاہیے کہ جب وہ مختلف ممالک کو اپنے مفادات کے لیے جب ان کا رستہ روکتے ہیں، جب ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یقیناً ہم نے بھی اپنے ساتھ کچھ کم نہیں کیا ہے، مگر جو خارجہ امور کے حوالے سے اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے جس طرح سے مختلف طرح کی اسٹیٹس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان ممالک میں بھی لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ عذاب ہوتی ہیں، اور پھر ان ممالک سے باہر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب ہم عالمی برادری کہتے ہیں، گلوبل ولیج کہتے ہیں، تو لازم بات ہے کہ سب کو
اس کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے. ہم یہاں ہیں, ہماری ذمہ داری اس وقت زیادہ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. جیسے نیوزی لینڈ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. آپ کے یہاں جب کبھی کسی مسجد پہ جب فائرنگ ہو جاتی ہے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس میں شریک ہیں. جب ناروے میں یہ ہوتا ہے کہ یا دیگر ممالک میں, اسکینڈینیویا میں جب یہ ہوتا ہے تو وہ بھی غلط چیز ہے. تو یہ ساری چیزوں کا آپ جب دیانتداری سے ایڈریس کریں گے, میرے خیال میں تب دنیا میں ایک صحیح معنوں میں ہم جو ہے وہ آ سکے گا. وسیع, تھینک یو ویری مچ. ہم آپ سے اور بھی بات کرنا چاہتے تھے, بٹ آئی نو دیٹ یو آر ایکسٹریملی بزی اینڈ یو آر ٹریولنگ آلسو. اسٹل یو گیو اس ٹائم, اس کے لیے ہم بہت 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 شکر گزار ہیں آپ کے. بٹ وی وڈ لو ٹو کنیکٹ ود یو ونس اگین. نہیں ضرور, تھینک یو سو مچ. بڑی نوازش آپ کا, آپ کے نیٹ ورک کا اور آپ کے لسنرز کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, آل دا بیسٹ. بائے بائے فار ناؤ.